बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद, होस्टेड बाय अलीना मुजफ्फर में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब भी बखैर आफियत होंगे। नाजरीन, आजकल जजेस को खतो खताबत जो है उसका मिलने का सिलसिला जारी है। कल हमारे 3 और अहम जजेस को भी खत मौसूल हुए हैं और इकबाल शाहिद साहब से जानते हैं कि इन खतों को मौसूल करने के बाद ये आला अदलिया अवाम के कटहरे में भी है, लेकिन अगर ऐसे खतों को खत ही मिलने और इन पे ही इंक्वायरीज बनेंगी और हम रेशम और मोयद नामी शख्स को ही ढूंढेंगे तो हम बाकी चैलेंजेस से कैसे बाहर निकल सकेंगे? तो सर, आपकी इस बारे में क्या राय है? अभी उन्होंने जो पार्सल वाला मुलाजिम था जिसने खत को जो है पहुंचाया, उसको भी ISI वालों ने हिरासत में ले लिया है। आगे क्या होने जा रहा है? हाँ, बात तो ठीक है कि इस वक्त आला अदलिया बल्कि आला तरीन अदलिया भी अवाम के कटहरे में ही है। वो एक दिन की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जब से बना है अवाम बहुत ज़्यादा विटनेस करते हैं कि भाई अगर इंसाफ हो रहा है तो नज़र आना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो फिर भी नज़र आना चाहिए कि नहीं हो रहा, फिर डिस्क्रिमिनेशन है। पाकिस्तान में एक तो परसेप्शन बिल्ट हो चुकी है कि ताकतवर को कोई सज़ा नहीं मिलती। फिर ये भी है कि फैसले दे के फैसले किए जाते हैं। आपने देखा एक तरफ तो एक गरीब आदमी है उसको 20-20 साल तक तारीखों पर तारीखें दी जाती हैं, और एक छोटा सा बकरी चोर को भी सजा दे के एग्जीक्यूट कर दी जाती है, और बड़े आदमियों को अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग पर भी जहाज़ों के अंदर ही से उसको बायोमेट्रिक कर दिया जाता है। ये तो बात सच्चाई है। अब इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, बेसिकली ये कसूर ही अदालतों का ही है। अब इसको आपके जो बताया है कि उन जो खात खतूत आए उनमें एक ख़ास तौर पर आर्थराइट्स था, कोई जहर था, कि अभी एक परसेप्शन है कि क्या था, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक बेतहाशा डाक सारा दिन आती रहती है। कुछ लोग अपने मसलों के लिए भी लेटर भेजते हैं, फिर जुल्म हुआ होता है, कोई डायरेक्ट बेचारा अपने कोई ना कोई काफिश पहुंचा रहा होता है तो लेटर R&I डिपार्टमेंट होता है वो खोलता है। वहाँ मुझे समझ नहीं लग रही कि R&I डिपार्टमेंट जो है जब वो लिफाफे सारे खोलता है तो ये फिर किस तरीके से इस तरह हुआ है, क्योंकि इसके बाद तो फिर मजीद तरह एहतियात करनी चाहिए। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त आपने देखा कि पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर तनकीद की ज़द में भी है, और बिला वजह नहीं है। बिला वजह इसलिए नहीं है कि जो इससे पहले बंदयाल साहब के ज़माने में भी यही रिजर्वेशन थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान मुख्तलिफ औकात में करते रहे कि हमें थ्रेट किया जा रहा है, और शौकत सिद्दीकी साहब ने तो बरबला कहा कि मेरी बेटी का भी पीछा किया गया, मेरा पीछा किया गया, मेरे बेटे का पीछा किया गया, और रो पड़े थे TV के ऊपर। ये सच्ची बात है। उस दौरान मुझे नहीं समझ लगती कि भाई उस वक्त जब हमारे प्यारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त हैं काजी फायजी साहब वो भी मौजूद थे, और बंदयाल साहब के ज़माने में जब जज साहबान ने रिजर्वेशन दी तो उस वक्त भी ये अपने तौर पर आपने देखा कि अदालतों में छुट्टी भी करते थे और लेटर भी लिखते थे, तनकीद भी अपने अदलिया पर करते थे। लेकिन जब खुद बने तो फिर 3 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई कि हमें एजेंसियां जो हैं वो काम करने नहीं दे रही, बाकायदा मर्जी के बेंच बनवाती हैं। ये शौकत सिद्दीकी ने भी कहा। तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये भी बात नोटिस में थी, तो फिर क्यों नहीं फैसला किया? फिर जब किया तो बिला वजह तनकीद नहीं होती। पूरी दुनिया में जजेस पर तनकीद क्यों नहीं होती? पाकिस्तान में क्यों होती है? पाकिस्तान में इसलिए होती है कि जब ये फिर वाकया हुआ और फिर इस हद तक हुआ कि पाकिस्तान ने दुनिया की तारीख में 80% जुडिशरी के सीनियर तरीन जज साहबान ने जब ये लेटर लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो फिर उनको घर बुलाया, फिर वजीर आज़म को बुलाया, फिर एक ऐसी कमेटी बनाई इंक्वायरी कमेटी जिसके एक जज साहब मुकर्रर किए गए, फिर उनको TR हुकूमत बना रही थी कि इन जज साहबान को पूछा जाए, सबूत पेश करें। यानी उल्टा आप देखें कि ये वाहिद वाक़या था जिसमें पूरी कौम ने फिर उन जज साहबान का साथ दिया, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि 7 जज साहबान के एक समाअत हुई, और वहाँ उन्होंने खैर मेहरबानी की। उन्होंने कहा कि जी ये तो हम फुल बेंच बनाएंगे। पहले दिन आपने फुल बेंच क्यों नहीं बनाया? आप पर बिला वजह तनकीद नहीं है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर बिला वजह तनकीद है। लोग देख रहे हैं कि आप इस किस्म के केसों को सुनते हैं जिनका कोई अवाम से लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के 11,000 आदमी जो जेलों में पड़े हुए हैं, आप उनका फैसला क्यों नहीं करते? जो फैसले करने वाले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उसके तहत सजाएं जब हो जाएंगी तो फिर आप जागेंगे। और इससे भी अलावा मैं समझता हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान की या सोशल मीडिया की, कल तो खुद भी वो कह रहे थे सोशल मीडिया, तो इससे पहले तो कहते सोशल मीडिया में देखते ही नहीं हूँ। सोशल मीडिया की ताकत थी, यही अवाम का वाह पहला रोना धोना था। जब इस पर फिर आपने देखा कि अब मैं यू टर्न तो नहीं कहूँगा, इसके बाद कहता हूँ अच्छा फैसला किया गया। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इससे आगे क्या करेंगे?
اب یہ جو بینچ بنا تھا اس پر بھی لوگوں کو اعتراضات موجود تھے. اب ایک یہ ہے کہ اگر فل بینچ بنتا بھی ہے تو اس میں بالکل عوام کا مطالبہ یہ ہے, اور متعلقہ پارٹی جو متاثرہ ہے وہ کہتی ہے جی جسٹس منصور علی شاہ صاحب, آنریبل جج صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان بالکل اس کے حصہ نہ بنے. تو اگر وہ کہتے ہیں تو آپ فل بینچ بنا کے آپ ہم کو ڈس لنک کریں. پھر ابھی ہم ملک صاحب سے پوچھیں گے کہ 184 پر یہ کاروائی ہو رہی ہے, یا کیونکہ ہر جو آئینی ماہر ہے وہ اپنے طور پر بات کر رہا ہے. کوئی کہتے ہیں 184(3) پر ہو رہی ہے, کوئی کہتے ہیں سوو موٹو ہے. سوو موٹو اگر ہو تو پھر تو مجھے پتا ہے جہاں تک کہ وہ جو سوو موٹو لیتے ہیں 3 جج صاحبان وہ تو نہیں بیٹھتے. جی بل صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ اقبال صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو لا ہے وہ یہ ہے کہ جو 184 کی جو کاروائی ہے اس کے تحت جو انہوں نے سو موٹو لیا ہے, لیکن بات اس سے آگے کی ہے. بات یہ ہے کہ سو موٹو اگر لیا ہے تو وہ کن کی ریکمینڈیشن, جو 2 سینئر موسٹ ججز ہیں ان کی ریکمینڈیشن پہ سو موٹو لینا تھا, اور وہ ریکمینڈیشن ہی جو سی ہے نا وہ پلینٹ بنتی ہے یا وہ کمپلینٹ بنتی ہے یا وہ پٹیشن بنتی ہے, اور اس پٹیشن کے اوپر پھر سو موٹو کی کاروائی ہوتی ہے. یہاں پہ یہ دیکھا گیا کہ وہ مسنگ ہے. اور نمبر 2 سب سے بڑی بات جو ہے نا, اگر یہ سو موٹو آنریبل کو جو ہے نا انہوں نے لے بھی لیا ہے تو اس کی کاروائی جو ہے وہ پھر صرف اتنا کہہ دینا کہ یہ جو ہے نا بعد میں ہم فل کورٹ بیٹھے گی اور فل بینچ سنے گا اور فل بینچ اس کو دیکھے گا, فل کورٹ دیکھے گی, تو یہ تو پھر 7 ججز کا بھی لینے کا کیا فائدہ. پھر یہ کیوں شارٹ کوشچن کریں گے کیونکہ لینا آپ کے پاس دوسرا کون سا ہے, کیونکہ ہم نے آپ کے پاس سوالات میں نے آج دیکھے ہیں آپ کے پاس بہت زیادہ ہیں. بالکل ایسے سر, قومی اثاثہ جو ہے نا پاکستان کا, اس کا جمعہ بازار لگ چکا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے اس حوالے سے عطا اللہ تارڑ کی نیوز کانفرنس بھی تھی, انہوں نے کہا ہے کہ 80 ارب کا سالانہ خسارہ ہمیں پی آئی اے کو جو ہے اس کا بھرنا پڑ رہا ہے. تو اب آپ کو جیسے پتا ہے کہ جلد از جلد اس کو پرائیویٹائزیشن بھی کرنے جا رہے ہیں پی آئی اے کو, تو اس حوالے سے آپ کیا اپنی رائے دیں گے؟ مطلب یہ جو اثاثے بیچنے کا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو پی آئی اے کا آپ بتائیں, تو میں اس وقت اونے پونے یا جمعہ بازار لگا ہوا ہے وہ میں اس طرح کہتا ہوں. آپ دیکھیں اسٹیل مل کے متعلق بھی ہے کہ اس کو بھی بیچنے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں پرائیویٹائزیشن میں, ابھی ان کا نام نہیں آیا. لیکن جو لاہور واٹر ہے یہ 256 ایکڑ ہے, یہ 2050 کنال ہے. اب یہ تقریباً میری نظر میں جو ایسٹیمیٹ کاسٹ ہے سرکاری وہ تقریباً 250 بلین روپیہ ہے, اور اس کو 50 ارب کی زمین پر منتقل کر دیا گیا ہے. مریدکے کی کوئی زمین ہے, ظاہر مریدکے کتنی مہنگی زمین ہو سکتی ہے, اور یہ ایک سول ایویشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. آپ دیکھیں اتنی بڑی کرپشن ہے, اس پر لیٹر بھی لکھے جا چکے ہیں, کیونکہ جو ایئر کرافٹ جن کے وہاں جہاز موجود ہیں, جو وہاں ایک کلب بھی ہے نا ویسیکل دا واٹر, تو انہوں نے وفاقی حکومت کو بھی لکھا ہے. میں کہتا ہوں یہ لبرٹی کے پاس ایک پرائم لوکیشن ہے. پرائم لوکیشن اس طرح کہ اگر 2050 کنال کا میں 1/3 سڑکوں پر بھی لے لوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کم از کم 3000 ارب روپے کی یہ زمین ہے, کیونکہ یہاں 69 منزلہ تک وہ عمارتیں بننے جا رہی ہیں سی بی ٹی کے تحت. اب یہ کیا ہو رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا. اور پی آئی اے کے متعلق ذرا آپ سے جو رینا نے سوال کیا وہ بتائیں کہ وہ اب پاکستان کا جو فلیگ پوری دنیا میں لہرا رہا تھا اس کے اندر روٹس جو ہیں, جو روٹس ہمیں الاٹڈ ہیں وہ کھربوں روپے کے ہیں. یعنی ہے کہ اس پوری دنیا میں سب سے بیسٹ روٹ ایک زمانے میں پی آئی اے کے پاس تھے, اور ہماری نیگلیجنسی کی وجہ سے وہ روٹ کئی ابھی بند ہیں, لیکن وہ جب ایکٹیو ہوں گے تو مل جائیں گے. اس کے علاوہ اس کا نام ہے, اس کی زمینیں ہیں, اس کے ایئر کرافٹ ہیں, اور پرزہ جات ہیں. تو کیا کہیں گے آپ اس طرح, کیا اس طرح ہی چلتا رہے گا؟ جی پہلی بات تو اقبال صاحب میں یہ کہوں گا کہ جو آپ نے جو پہلی بات کی ہے یہ آج کی بریکنگ نیوز ہے سر, کہ جو والٹن کی زمین ہے 256 ایکڑ زمین, وہ زمین انہوں نے بیچی بھی نہیں ہے. ایک فیک بندہ اپنا ہی, حکومت نے اپنا ہی فیک بندہ کھڑا کر کے, اور اس کے نام پہ زمین تھی, اس کے مریدکے میں اس سے تبادلہ کر لیا, اور تبادلے میں تو پھر گورنمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو پھر یہ زمین والٹن کی اس کو تبادلے میں دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اس سے مریدکے میں 50 کنال اور 50 ایکڑ زمین لینے کی ضرورت کیا تھی؟ 50 بلین کی ہے وہ 50 بلین کی یہ زمین آپ نے بچا فرمایا. یہ تو آج کی بریکنگ نیوز ہے کہ یہ زمین جو والٹن کی ہے یہ زمین تقریباً 3000 ارب سے بھی اوپر کی زمین ہے, اور وہ مریدکے میں جو زمین ہے وہ تو 50 ارب کی بھی زمین نہیں ہوگی, وہ تو 50 ارب کی کیا 50 کروڑ کی بھی زمین نہیں ہے. وہ یہ تو اتنا بڑا قومی خزانے کو دز لگی ہے. تو ہو چکا ہے. اب آپ دیکھ رہے پی آئی اے کے ساتھ ساتھ پی ایس او بھی بکنے جا رہا ہے.
PSO جو ہے وہ تمام سٹوریج پاکستان میں جتنا بھی آپ کا آئل ہے وہ سٹوریج کرتا ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں وہ دیوالیہ ہونے کے قریب تھا, اس کی جو سٹیٹمنٹ آئی تھی ایسٹس کی, انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت صورتحال یہ کہ جتنی سمگلنگ ایران سے تیل کی آ رہی ہے جو ہم امریکہ لینے نہیں دے رہا, وہ انفیئر پریکٹس مینز کے طور پر وہ انفیئر مین کے جو طریقے سے آ رہا ہے, سمگلنگ سے آ رہا ہے, تو وہ اتنا زیادہ آ رہا ہے کہ ہر پیٹرول پمپ والا یا اکثریت پیٹرول پمپ وہی بیچ رہے ہیں. PSO بیٹھ گیا, اب وہ بھی بیچا جا رہا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جو انہوں نے PIA کو تو بیچنے کی ٹھان ہی لی ہے, اور یہ عوام سے بھی ہے نا, عوام سب آدھی کمائی اپنی ٹیکسز کی شکل میں اشرافیہ کو دیتی ہے, اس کے بعد یہ باہر سے قرضے بھی لے کے جو ہے نا یاشی کرتے ہیں. اب جو یہ اثاثے بھی پاکستان کے بیچ رہے ہیں, پاکستان کے روٹس, PIA کا جو روز ویلٹ ہوٹل یہ نیو یارک میں ہے, وہ اتنا مہنگا, اتنی زیادہ اس میں پیسے ہیں, اور یہ اس کو جو ہے نا پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. یعنی کہ PIA کا پاکستان کا جو سمبل ہے, جو ایک قومی ایئر لائن کا جو ہے ایک نشان ہوتا ہے, ایک باقاعدہ عزت اور وقار ہوتا ہے, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. برتن بیچنے پر آ گئے ہیں. جی سر, گھر کے ہم برتن بیچنے تک آ آپ گئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر, گھر کے برتن بیچنے پہ آ گئے. یہ ہمارا حال وہ مشہی والا ہے کہ جس کو جو ہے نا سوٹا نہ ملے تو وہ گھر کے برتن بیچتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر کے برتن بیچنے پہ یہ حکومت آ گئی ہے, لیکن یہ سوٹے تو پیتے ہی نہیں ہے. یہ کرتے ہیں کیا اتنے پیسوں کا؟ اقبال صاحب, میں یہ سوال پوچھوں گا آپ سے, یہ اتنا پیسہ انہوں نے کمایا, میں تو بات کر رہا ہوں. جی جی اتنا پیسہ کما کے تو یہ اتنا پیسہ لے کے تو یہ انہوں نے کرنا کیا ہے پاکستان کو؟ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ جو چل تو رہا ہے پاکستان کو کچھ نہیں ہوتا. دوسری بات آپ نے اقبال صاحب جو فرمائی ہے کہ قومی اثاثے کی جو ہے نا فروخت کے ساتھ ساتھ PSO کو بھی بیچ رہے ہیں. PSO کو تو سر انہوں نے جو ہے نا وہ بیچنا ہی ہے, کیونکہ اس کی سیل ایک حد تک گر گئی, کیونکہ جتنا بارڈر کے اوپر جتنی میں اس بارے ایک شعر سناتا ہوں, نوید مرزا صاحب کا ہے. جی جی, تباہی سے ہوئی ہے اس قدر, اس وقت صورتحال سر یہ ہے ناظرین کہ تباہی سے ہوئی ہے اس قدر دو چار یہ دنیا, کبھی شاید ہی بن پائے گی اگلی بار یہ دنیا. کیا بات ہے. اوکے, یہ لین بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. سر لیکن میری یہاں پہ آپ دونوں کو رائے ہے کہ ایک چیز نہیں چل رہی ہے, 80 ارب وہ خسارے میں بھی جا رہی ہے, تو اب کسی آپشن پہ تو غور کرنا ہے. اب 80 ارب کہاں سے سالانہ اس میں ڈالے جائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہر پارٹی جب بھی وہ صاحب اقتدار ہوتی ہے اپنی من پسند کے لوگوں کو اس طرح کے اداروں میں بھرتیاں دے دیتی ہے, تو اچھا نہیں ہے کہ وہ جو ان لوگوں کے مفتے لگ جاتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے؟ کیونکہ پوری دنیا میں لینا صورتحال یہ ہے کہ فخر ہوتے ہیں قومی ادارے, ان کو چلاتے ہیں, وائز قیادت چلاتی ہے, اچھے یعنی مینیجر چلاتے ہیں, اچھی جو ٹیم چلاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. میں آپشن آپ کو دے دیتا ہوں. پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے شیئر جو ہیں وہ عوام میں تقسیم کریں, جس طرح SNGPL کے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی یہی زمین پاکستان کو کیوں نہیں دیتے؟ آپ اب سرکاری زمینیں بیچنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ پاکستان کی زمینیں ان لوگوں کو لینڈ لیس کو کیوں نہیں دیتے؟ پاکستان میں بے تحاشا بھی لوگ موجود ہیں, آپ کے فنڈ اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن جب تو یقین ہو کہ پہلی بات ہے کہ وہ جو آدمی خرید رہا ہے اسے قبضہ مل جائے گا اور پھر اس کی حفاظت بھی کی جائے گی, اسے تانگ نہیں کیا جائے گا. یہ ابھی بھی ایک فیصلہ کرنے کے ادھر تو سر آپ کے وزیر اعظم کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی, اس طرح کا بندہ کہاں سے ملے گا آپ کو؟ اس کی کون ضمانت دے گا؟ وزیر اعظم تو صاحب کا ہے نا, موجودہ وزیر اعظم کی ضمانت تو وہ تو انسریبل ہی نہیں ہے. صاحب کا وزیر اعظم ظاہر پاکستان میں آپ نے بالکل درست کہا لینا کہ یہاں پولیٹیکل جو ہے انارکی ہے. جب تک انسٹیبلٹی رہے گی, جب تک یہ صحیح طریقے سے قیادت نہیں آئے گی, ہمیں ایک رہنما کی ضرورت ہے, ہمیں وزیر اعظم کی ضرورت اب نہیں ہے. ہمیں اس قسم کے لیکن اقبال صاحب جو ابھی لوٹ کسوٹ ہو رہی ہے تو اس کا کیا کریں گے ہم؟ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ سب کچھ لٹا کے ہم جو سا نا امید لگا آپ میرے پاس کیا آپشن ہے مجھے بتائیے, کون سا آپشن ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ؟ اب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت میں ایک فوٹو دیکھ رہا تھا کہ بنگلہ دیش میں دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل جو ہے نا وہ ایک یونٹ انہوں نے لگایا جہاں ہزاروں کے حساب سے لیڈیز کام کر رہی ہیں. ہم نے آٹے کی قطار میں لگائے ہوئے ہیں. ہم مچھلی پکڑنا نہیں سکھا رہے, مچھلی پکڑ کے ان کو اللہ کے واسطے کھلا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے 5ویں نمبر پر. اب ہم گندم بھی نہیں دے سک رہے تو پھر کس کی غلطی ہے؟ نہ آپ حکومت میں نہ ہم حکومت میں. عوام تو ظاہر ڈنڈے کھانے کے لیے رہ گئے ہیں, تو اگر کوئی بولے گا تو پھر وہ ڈنڈے کھائے گا, کیا کرے گا مجھے بتائیے. یہ عوام کو نے ڈنڈے بھی ضرور کھانے ہیں جی. یہ کیا بات ہوئی جی, اتنا ٹیکس دینے کے بعد بھی اتنے عوام ڈنڈے کھائے گی. یہ عجیب جو ہے نا ماحول ہے یہاں پہ پاکستان میں. ریکویسٹ کر لیں حکمرانوں سے کہ کے پاس کوئی آپشن ہے, کوئی تجویز ہے سوائے بیچنے کے. بیچنا تو سب سے آسان بات ہوتی ہے, بیچنا کون سی بڑی بات ہے. یعنی آپ نے دیکھا گھروں میں بھی ایسے لڑکے پیدا ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں جو باپ دادا کے بیچ کے کھا جاتے ہیں, وہ یہ نہیں کہ اس کو انہانس کرتے ہیں.
یہ تو ہوتا ہے، قابل لوگ ہیں جو چیزوں کو اس زمانے میں، اب دنیا میں ہائیبرڈ ہے، آپ 1 ایکڑ زمین میں پورے گھر کا خرچہ چلا سکتے ہیں، آپ پھول اگا سکتے ہیں، ہائیبرڈ سبزیاں اگا سکتے ہیں، اب تو 1 ایکڑ میں آپ گوڈ فارم بنا سکتے ہیں، اب تو 4 کنال میں آپ اس طرح قسم کی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں۔ سر لیکن بنائے کون؟ بات یہ کہ بنائے کون اس طرح کی چیزیں بنا کے؟ آپشنس تو بہت ہیں اگر کام کرنے والے ہوں ہم لوگ تو، لیکن ہم اپنی کمپیٹنسی کو اس طرح سے شاید نہیں کریں گے تو لینا وہی نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو تو یہ آپشن نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک ہزاروں ایکڑ بنجر زمینیں پڑی ہوں، کسی کو خالی پڑی ہوں، کسی کو ریلوے کی اتنی زمین پڑی ہوئی ہے خالی، اس کو یوٹیلائزیشن میں جو ہے وہ لایا جا کسی کو سکتا ہے۔ ملتی ہے۔ لینڈ لیس کو جب پاکستان بنا تھا، جب جو لوگ یہاں کے ہی رہنے والے تھے ان کو کیا آپ نے انسینٹیو دیا کہ وہ نہیں مرے تھے، ان کے عزیز نہیں مرے تھے؟ کیا دیا آپ نے؟ آپ نے مثلا یہ کہ ایک ایسی کلاس بنا دی ہے، آپ نے رہائشیں اپنے علیحدہ کر لی، آپ نے سکول اپنے علیحدہ کر لیے عوام سے، آپ نے ہاسپٹل عوام سے علیحدہ کر لیے، آپ نے سیوک فیسیلیٹیشن جو علیحدہ کر لی ہے۔ ایک طرف عوام ہے، ایک طرف آپ ہیں۔ اور یہی ہے فرانس میں بھی ایسے ہی تھا کہ ایک ایلیٹ کلاس ایسی تھی جس کو ساری چیزیں ان کے پاس تھیں، اور نسل در نسل جب ان سے کبھی پوچھا گیا، جب انقلاب آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھی احتجاج کے دوران پوچھا گیا کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، ان کے نعرے لگا رہے ہیں کہ روٹی دو، ان کا روٹی نہیں تو ڈبل روٹی کھا لیں۔ اب ان لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے یا ان کی پرابلم ہے، اور آپ اور میری نہیں ہے۔ جی اقبال صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تھوڑا سا میں میڈم کی بات کا بھی جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کروں گا۔ جو پی آئی اے کے اندر جو اتنا خسارہ 89 ارب روپیہ جو سالانہ آ رہا ہے، اس کے اندر جو سیاسی بھرتی ہے اصل تو وہ اس کو ٹک لگایا ہوئے ہے نا، وہ کھا رہی ہے، وہ ان کو نچوڑ رہی ہے، وہ جو ان سے ہے نا ان کو آپ سیاسی بھرتیوں کو فارغ کریں، مینجمنٹ وہاں پہ اگر صحیح لے کے آئیں تو کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے کہ پی آئی آپ کو پروفٹ نہ دے۔ یہ کیا میں بات ہوئی؟ آگے تھوڑا سا آپ کو ایڈ کر دیں کیونکہ پھر اگلے سوال کی طرف ہی آنا ہے۔ اچھا یہ آپ دیکھیں کہ جو اسٹیل مل ہے وہ پتہ ہے کہ 18,100 ایکڑ ہے۔ جی جی 18,100 ایکڑ، 29 کلومیٹر مربع کلومیٹر ہے۔ اب یہ 2022 تک اس کا 7.49 اس کا پرافٹ تھا، اب خسارے میں ہے، تو بیچیں گے نا۔ جی جی تو مجھے بتائیے کہ وہاں تو آپ بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کوئی بندہ بنائے گا نا، وہ تو پھر آپ کیا کر لیں خربوں میں چلا جائے گا۔ کیا کر لیں گے؟ یہ آگے چلیں۔ سر ہم پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں، لاہور اور کراچی میں جرائم دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکلا۔ عید کے قریب آتے ہی جرائم میں زیادہ اضافہ جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ اس کا لینا میں نے جو اسٹڈی کیا ہے، کیونکہ جو پولیسنگ ہے وہ پولیٹیسائڈ ہے، سندھ میں تو خاص طور پر بہت ہی نالائق قسم کا یعنی سسٹم موجود ہے۔ وہ تو آپ نے دیکھا کہ نام بھی کئیوں کے رکھے ہوتے ہیں تو ان پڑھ بھی کئی زیادہ ہیں، تو ایک ایریا ہے کہ فوراً یعنی آپ ایک میٹروپولیٹن میں آ جاتے ہیں، فوراً آپ رورل میں چلے جاتے ہیں۔ وہ سیٹ اپ سندھ کا ایسا ہی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اسٹریٹ کرائم کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجوہات کوئی تلاش نہیں کرتا۔ چند پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیبچول ہوتے ہیں، یعنی ڈاکو چور ہوتے ہیں، بدماش ہوتے ہیں، لیکن اب اکثریتی آپ جس طرح ریشو میں آپ کو تھوڑے سے شیئر کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ وہ اس حد تک جو چیز بڑھ رہی ہے وہ اس کے پیچھے بے روزگاری ہے، اس کے پیچھے بے انصافی ہے، اس کے پیچھے ملزموں کو سزاؤں کا نہ ملنا ہے۔ کوئی کار چور کا انٹرویو کرے تو وہ کہیں کہ میں تو 6 دفعہ جیل میں گیا ہوں، تو انہیں ان سے پوچھا گیا کہ پھر دوبارہ کیا کرو گے، تو پھر کاریں چوری کروں گا، ضمانت پر آ جاتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر جو بھوک ننگ ہے، یہ سب چیزوں اخلاقیات مٹا دیتی ہے۔ اب آپ ایک طرف ان کو کیا کر لیں گے، جیلیں بھر لیں گے، جیلیں بھریں گے، باہر نکلیں گے پھر چوری کریں گے۔ آپ کام لگانا پڑے گا، بلکہ ایک بہت بڑا موضوع ہے ظاہر ہے۔ میں تو کئی دفعہ 20 سال پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پاکستان کے نوجوانوں کو انگیج کریں، ان کو تھوڑا سا سانس لینے دیں، ان کو مثلا آپ انٹرٹینمنٹ کی طرف لے جائیں۔ ایک نوجوان جو آدمی ہوتا ہے اس کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے، پھر یہ ہے کہ والدین یا خود اس کے خواب ہوتے ہیں، وہ خواب کیسے پورے کر، رشوت کے بغیر کو نوکری نہیں ملتی۔ پھر یہاں سیاست میں آپ دیکھا کہ پرائیویٹ لمیٹڈ فرمیں ہیں، سیاسی جماعتیں تو ہیں کوئی نہیں، ذاتیات ہیں، اربوں خربوں روپے کی انڈسٹری ہے، اور وہی ان کے امپلائی وہاں ہوتے ہیں بیچارے دھکے کھا کر انہی کا سودا خریدتے ہیں۔ پاکستان عجیب شکنجے میں پھنسا۔ اب کرائم ہے، کرائم کا ریٹ لاہور کا ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ آپ کو پتا کہ پرسوں 256 تھا، کل 375 تھا، آج رات 540 ہو گیا پر ڈے رائز ہو رہا ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ اگر اس کو ریشو کے لگایا جائے، 80 دن کی حکومت ہے، آج 84 دن ہو گئے، اٹھو جو آپ دیکھیں کہ 8/40 4 لاکھ کیس ایک ان کی حکومت میں ہو چکے ہیں، اور اس میں کاریں بھی ہیں، اس میں چوری بھی ہے، اس میں پرس سنیچنگ بھی ہے۔ اور کراچی میں جو ہے وہاں تو لوگوں کو مار ہی گئے ہیں، 50 بندے مر گئے ہیں 80 دنوں میں، یہ ریشو آئی ہے۔ اور وہاں یہ تقریباً 400-300 وہ بھی ریشو اتنی ہی ہے۔ لیکن چونکہ میں سب پاکستانی میڈیا جو ہے اتنا زیادہ ڈرا ہوا ہے، صرف چونکہ ہم دور بیٹھے ہیں، کراچی کو روز ہم ڈسکس کریں گے،
لیکن اپنے آپ کوئی ڈسکس نہیں کریں گے. یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو رجسٹرڈ کیسز ہے, جو باقاعدہ طور پر کہے گئے مل صاحب. جی جی بالکل. یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو پتا ہے چھوٹا موٹا کیس کو کرتا ہی نہیں ہے. جب میرے گھر ڈکیتی تیسری ہوئی تو پھر میں ایسے جو ہے تو میں نے کہا صرف لکھ لو کہ وہ ریوالور چلا گیا. اب آپ نے مجھے پتا ہے میرے گھر آنا نہیں ہے, چوری ہوئی نہیں کوئی آیا, گارڈن ٹاؤن میں تھانے کے ساتھ ہی تھوڑا سا پاس ہے. اب یہاں کرے کیا, کوئی ریکارڈ چوری ہو کس نے پوچھا ہی نہیں. اقبال صاحب میں اگر اجازت دے تو میں کچھ عرض کروں. بات جو ہے نا, یہ پچھلے سوال جو میڈم نے کیا تھا اس سے میں اس کو جوڑ کے جو ہے نا جناب کے خدمت میں عرض کروں گا. بات یہ ہے کہ جب طبقاتی نظام میں اتنا زیادہ فرق ہوگا, جب طبقات اتنا زیادہ تقسیم ہوگی طبقات کی, جب جو ہے نا مصری شاہ, شاد باغ, محمود بوٹی اور بند روڈ کے جو لوگ ہیں جو کھانے کو ترسیں گے, اور وہ جب جائیں گے ڈیفنس فیز 5 میں یا وہ ڈیفنس کے علاقے میں جائیں گے اور ان کے کار پوش میں جو ہے نا 6 گاڑیاں دیکھیں گے اور ان کے پورے مکان جتنا ان کا سرونٹ کوارٹر دیکھیں گے, اگر وہاں پہ لوگ تقریباً ہر گھر وہاں پہ محل بنا ہوا ہے DHA میں, تو پھر جتنا زیادہ طبقاتی تقسیم ہوگی تو پھر لوگ جو ہے نا جرائم کی طرف آمادہ ہوں گے, کیونکہ ان کو تو پھر کھانے کو بھی روٹی نہیں مل رہی, اور دوسری طرف جو ہے نا اتنی یاشی, اتنے محلوں میں لوگ رہیں اور اتنی 6 گاڑیوں کا فلیٹ ان کے گھر کے باہر کھڑے, گھر کے اندر کھڑے ہو, تو پھر تو جو ہے نا کرائم آپ کس طرح روک سکیں گے. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ونس اگین ویلکم بیک اینڈ پاکستان ٹوڈے ود اقبال شاہد. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر نواب گوش بخش, سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ سر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی عید کے فوراً بعد مختلف پولیٹیکل جو الائنسز ہیں وہ بھی یہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ اب پروٹیسٹ کی طرف جو ہے وہ آئیں گے. دوسری طرف عدالتی بحران ڈے بائی ڈے رائز ہو رہا ہے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس حکومت کا آنے والا فیوچر؟ آپ کی بڑی مہربانی دیدی, آپ نے مجھے لائن کے لیا کہ میں آپ سے عرض کروں کہ اس ملک کی بدبختی ہے کہ بننے کے بعد اتنا خوبصورت ملک بنا, سب کچھ اس ملک میں موجود اویلیبل, اور ہم نے ترقی بھی کسی حد تک کی, اس کے باوجود کہ ہم پھنسے ہوئے تھے بہت سے مسائل میں. ہم ایٹمی پاور بھی بن گئے, ہم اور بھی بہت کچھ کام کر سکے دنیا میں, لیکن بدقسمتی یہ کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم اور ایڈمنسٹریٹو سسٹم یہ ڈیولپ نہیں ہو سکا. اور ہر الیکشن کے بعد میں ہمیشہ کہتا ہوں الیکشن اس ملک کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. جب تک انتخابی اصلاحات نہیں ہوگی صحیح طریقے کی, تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ہر الیکشن کے بعد دھاندلی. اور میں نے تو نام ایک اور دے دیا تھا الیکشن جوڈیشل کمیشن میں, یہ جو ہے نا دھاندلی نہیں استادی ہوتی ہے, اور یہ استادی پڑھتے پڑھتے آپ دیکھ لیجئے. 18 کے لیے میں نے کہا تھا کہ میرے 3 کوئری مارکس ہیں بڑے بڑے 18 کے الیکشن میں جو بھی ہوں گے, اور ان الیکشن کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہ مانسٹر الیکشنز ہوں گے پاکستان کے, کیونکہ میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے الیکشن کے نتیجے میں ہو رہا ہے. ہم حکمرانی عوام کے لیے چاہتے ہیں, عوام سے مانگتے ہیں, اس کے بعد اپنی ذات کے مدار میں گھومتے رہتے ہیں, اور ہم کو نہ عوام نظر آتی ہے نہ ہم کو اپنا اتنا پیارا اور خوبصورت ملک نظر آتا ہے جس کے ہمارے اجداد نے قربانی دی جس کے لیے جی. لیکن یہ ہے کہ ہم جو سمجھنے والے نواب صاحب ایک بات شاہد بول رہا ہوں, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا فضل. آپ کیسے ہیں جناب؟ تبھی آپ بتائیے کہ آپ جس وقت, مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے جس طرح بغداد کے باہر ہلاکو خان کھڑا تھا باقاعدہ فوجیں لے کے, تو اندر جو ہے وہ بحث چل رہی تھی. اس وقت عدلیہ دستوں گریبان ہے, عدلیہ کو خدشات ہیں, عدلیہ کو تھرٹ کیا جا رہا ہے, ان کو باقاعدہ دھمکایا جا رہا ہے, اور پھر بعد میں وہ لفافوں میں ڈال کے کو دیا جا رہا ہے. اور اسی دوران ملک کو سنوارنے کے جو دعوے دار جو سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت اقتدار میں ہیں, وہ کسی کی نہیں سن رہی, وہ اسی طرح ہی آپ کام کو چلا رہی ہیں. اور پھر اس وقت جو سینٹ ہے, تیسرا سوال, اس میں ایسے لوگ انڈکٹ ہو گئے جو عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے, وہ کن کے لوگ ہیں؟ 3 سوال ہیں آپ کے پاس, تفصیلاً جواب دیجیے. میں آپ سے کروں جی. جنرل ضیاء کے زمانے میں جب الیکشنز ہوئے سینیٹ کے جی, تو میرے ماموں کو ہارٹ اٹیک ہوا, ہم CMH میں بیٹھے ہوئے تھے, میرے والد بھی تھے, بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پہ ایک سردار صاحب تھے جو اپنے MPA بھی تھے جنرل ضیاء کی 85 والی اسمبلی میں. تو انہوں نے کہا میں کہ جناب ہم کو کہا گیا کہ غوث بخش ہے, اقبال شاہد ہے, فلانا ہے, یہ تو ہمارے بندے ہیں, ان کو تو تم لوگوں نے ووٹ دینا ہی دینا ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جو باقی آپ کی مرضی ہے, چائے پانی نکال لے, اپنا کام کرے.
तो बाबा ने हंस के उस सरदार से कहा कि सरदार फिर तुम लोगों ने क्या किया, चाय पानी ले ली? उसने कहा जनाब हमने सब्जियां बन ले ली उनसे। ठीक है जी, आप समझ रहे हैं जी। तो ये 85 के इलेक्शन के बाद का ये मिनेस है। सेनेट तो पैसे वाला खरीद सकता है, इसमें तो सियासतदान की बाबा कहते थे कि मौत है कि उस नहीं, अब जो सेनेट वहादत की अलामत है उसमें ऐसे सेनेटर गए हैं जिन्होंने किसी से वोट पूछा ही नहीं और ना वो किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन किया है। ये आइंदा कौन लोग शेयरिंग कर रहे हैं, जिन्हें सेनेट में भी शेयरिंग हो गई है। कौमी असम्बली की जो जिस वक्त हुकूमत बनी है, जो भी इस वक्त बनी है इतराज़ात के बावजूद, उसमें काबीना में भी आपको पता है कि कौन लोग हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म की मर्जी भी उसमें शामिल खास तौर पर नहीं है और अवामी नुमाइंदगी के बाद ही छोड़ दें। इन हालात में कितने सर्वाइवल देख रहे हैं कि सियासी पार्टी भी, जिस अलीना ने कहा इलेक्शन के बाद अपने ईद के बाद बनने जा रही है शाह नवाज़ी की। सियासी सिस्टम इकबाल शायद भाई एक वेंटिलेटर पे चल रहा है, जब तक ये वेंटिलेटर लगा हुआ है तो शायद चले। सेनेट के बारे में बात हो रही थी तो मैं आपसे अर्ज करूं, मैं एक सेनेटर को जानता हूं ज़ाती तौर पे, उसने बलूचिस्तान का है, शायद वहाँ पे 4 या 5 MPA चाहिए होते जो करते। तो किसी से उसने कहा कि मैंने एक एक्स्ट्रा MPA खरीदा हुआ है कि कहीं एक गलत ना हो जाए ताकि मेरा दूसरा MPA बैकअप में हो। तो यहाँ पे तो अब पैसा चल रहा है, आपके पास पैसा है, आप कहाँ से लंदन से उड़ के आ जाए, आपको बलूचिस्तान से सेनेटर बनने में कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, तो यही सिलसिला चल गया है। मैं देख रहा हूँ कि अगर ये सिलसिला चलता रहा, अब तो जो इमरान खान कह रहा था वो बातें सही लगती है और मुझे भी पता है, मैं इनसाइडर हूँ। जो मेरा वालिद पहला स्पीकर, 2 बार वो स्पीकर रहे, 2 बार वो चीफ मिनिस्टर रहे, मैं जानता हूँ सिस्टम को, मेरे दोस्त रहे, अजीज वगैरह मेरे रहे। ठीक है जी, तो ये पैसा जो इंडक्ट हुआ है ना जी, इसमें सर्वाइवल की कोई गुंजाइश नहीं है। जब तक आपकी मर्जी है वेंटिलेटर पे रखे, जब आपका पैसा खत्म होगा तो आप कहेंगे जी हमारे मरीज को डिलीट करो ताकि वो अल्लाह के पास पहुंच जाए। अच्छा, ईद के बाद मुझे बताइए कि जो तहरीकें चलने के सियासी पार्टियां कह रही है, मौलाना फजल रहमान भी कह रहा है और PTI भी एक अलायंस बना रही है, तो उसमें फिर नया स्पेल आएगा गिरफ्तारियों का, फिर उसी तरह ये मुल्क का कोई बनेगा भी या इसी तरह तबाह बर्बाद होते देखते रहेंगे आप लोग भी कोशिश नहीं करें? आपसे मुल्क का क्या बनेगा? मौलाना फजल रहमान जानते हैं, सिस्टम को अच्छी तरह से जानते हैं। वो नहीं जानते, कभी तो वो खुदा के लिए काम करें, खुदा की बात समझें कि खुदा क्या चाहता है हमसे, अवाम उन्नास की खिदमत करने के लिए। मौलाना फजल रहमान से कम कौन जानता होगा, बहुत जानते हैं। उन्होंने क्यों, एक हुकूमत चलती थी, अच्छी थी या बुरी थी, उसके लिए अलायंस किया, उसको निकलवाया, PDM बना के छोड़ देते उसको, वो खुद ब खुद खत्म हो जाते। आज वो जेल से उन सब के लिए एक खौफ बन गया है। ठीक है जी, तो उस खौफ को खत्म करने के लिए कि हम किस तरह से ठीक हो, ताकि पॉलिटिकल आवाज एक तो हो ना जी। हमारी पॉलिटिकल आवाजें भी बहुत मुख्तलिफ हैं, जो जहाँ से डसा गया है बार बार वहाँ से डसा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टियां वो क्या कहते हैं उसको, मोमिन नहीं है जी। उनको चाहिए कि मिले, बैठे आपस में। मियां नवाज शरीफ लंदन से आए, बड़े बड़े पोस्टर लगे कि पाकिस्तान दो, नवाज शरीफ को पाकिस्तान दो, पाकिस्तान को नवाज शरीफ चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा कि अगर वो इतने ज्यादा माशाल्लाह बड़े फिलोसफर है पॉलिटिकल, तो बैठे। इस वक्त मुल्क को उनकी जरूरत है, वो अपना इंसाइट दे पॉलिटिकल सिस्टम को कि आओ भाई ठीक हो जाते हैं, सुधर जाते हैं, सिस्टम को चलाते हैं। 5 साल है, 5 साल में ये आएगा, 5 साल में कोई और आएगा। जायज तरीके से तो आ जाए जी, नाजायज चीजें जो होती है हमेशा खराब होती है इकबाल भाई, और इस वक्त नाजायज बहुत हो रहा है, जायज का कोई किसी ने सोचा ही नहीं है। बिल्कुल आपने बजा कहा सर। सर, एक नई सियासी जमात जो है शाहिद खाकान अब्बासी बनाने जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या राय रखते हैं अपनी? इस पार्टी के बारे में मैंने बहुत पहले देखा, मेरे एक रिश्तेदार हैं वो इनके साथ हैं, वो बैठे हुए जी। बस ये भी किसी ने इशारा दे दिया कि भाई तुम भी कूद जाओ मैदान में, हो सकता है आगे के अच्छा, अगले वजीर आजम दोबारा तुम हो। राती गंगा में हाथ धो लो तुम भी। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। गौस बख्श साबिक वजीर आला बलूचिस्तान भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, अपनी कीमती आरा से हमें आगाह कर रहे थे। सर, अब आप इस पे क्या अपनी राय देंगे? आप देखिए ना, उन्होंने एक बड़ी शानदार बात की है। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब जब आए थे, जाहिर है एक परसेप्शन तो बिल्ड थी और मुस्लिम लीग नून इसको काफ़ी हाईलाइट भी कर रही थी कि मियां साहब आएंगे, उनके पास उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं का वोट है। लेकिन उनका वोट निकला नहीं।
बल्कि ये है कि वो दोनों सीटों से, एक तो खैर क्लियर कट से हार गए, दूसरी पर यास्मीन राशिद पर भी अभी ये चीज ऐसे चल रही है। कुछ लोग मियाँ साहब के हमदर्द मियाँ साहब को मशवरा दे रहे हैं कि अब मियाँ साहब अगर वज़ीर आज़म नहीं बन सके तो इससे बड़ी तो बात कोई नहीं हो कह सकते शिकस्त हुई है नहीं, उसका वजह कोई भी कह लिया जाए कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब बन रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ नहीं बने, वो उदास भी हैं और इस बात पर शायद नाराज भी है कि मुझे फिर क्यों आपने बुलाया था। और ये पहले हम कह रहे थे, आपको पता है कि ये ऐसे प्रोग्राम हमें कि ये कहेंगे मुझे क्यों निकाला, अब कहेंगे मुझे क्यों बुलाया, ऐसे और वो बात आ गई। अब मेरा ख्याल ये है कि मियाँ साहब को एज ए स्टेट्समैन, एज ए पाकिस्तान के साहब 3 दफा वज़ीर होने के नाते आगे बढ़ना चाहिए और सबसे पहले कहना चाहिए कि बेशक मैं लाहौर से जीत गया हूँ, मैं सीट वापस करता हूँ, ताकि अगर इतराज है कि ये फलां यास्मीन राशिद जीती है तो मैं ओन करता हूँ, बेशक मैं जीता। इस तरह से हाफिज नहीं मगर नंबर ले गया, इस तरह जहाँ जहाँ भी मसलन आपने देखा एबटाबाद के इलाके में भी और इस तरह के कई इलाकों में ऐसा वाक़या जैसा मियाँ सब खड़े थे मर्दान में। अब सूरत यार ये है कि ये है सियासी कैलिबर, अगर मियाँ सब कदम बढ़ाते हैं और इस वक्त उनकी बेटी वज़ीर आला पंजाब है, सबसे बड़ा सूबा है, भाई वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, इनको बैठा के रिकन्सिलेशन की तरफ जाएं और उन सियासतदानों को टेलीफोन करें, उनके लिए आसानियां पैदा करें और उनको पास बिठाएं कि मुल्क है तो सब कुछ है। वरना अगर इंतकामी कार्रवाई ही चलती रही, वो इन चीज़ों में खुश होते रहे, और जो मियाँ साहब के साथ गोंपो लगे हुए हैं, जो हाक्स हैं, जिस तरह के कई वकला हैं, मैं तो आजम नज़ीर तारड़ साहब का नाम पे कई दफा देता हूँ, ये लोग उनको बैठने आराम से नहीं देंगे। इस तरह इरफान सदीकी साहब हैं जिनका रोटी टुक्कर इधर लगा हुआ है, इधर परवेज रशीद साहब हैं। भाई आप खुद माशाल्लाह समझदार हैं, आप पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर, तो आप अपने साथियों का भी ख्याल करें। आपके साथी भी आपसे नाराज हैं, आपके साथियों को जीतने नहीं दिया गया। राना सनाउल्लाह की मिसाल मौजूद है, राना अरशद की मौजूद है, इस तरह जावेद लतीफ़ है वो धक्के खाता रहा, आपके वकालत करता करता पूरे पाकिस्तान में जलील हो गया, और उसने ऐसी ऐसी बातें सुनी। आपने देखा कि आपके साथियों को आपसे दूर कर दिया गया। तो ये वक्त है मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए आगे बढ़ के, और फिर यह है कि इस हुकूमत में जितना भी शेर है वो भी हमें पता है कि कुछ ज्यादा शेर नहीं है इस वक्त। तो ये भी बातें हो रही हैं कि अगर चाहें तो आज ही मोहसिन नकवी साहब वज़ीर बन सकते हैं, और ये हमने बहुत पहले प्रेडिक्शन की थी कि आइंदा वज़ीर मोहसिन नकवी होंगे, और मैं आज भी इस पर कायम। जी फैसल साहब आप इसमें ऐड करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, ये तो उनकी मेहरबानी है जी मोहसिन नकवी साहब की, तो वो उन्होंने सिर्फ इत्तेफाक किया मिनिस्टर होने पे, वो चाहते तो बड़े आराम से प्राइम मिनिस्टर जो उनसे है ना वो वजीर आजम बन सकते थे मुल्क के, लेकिन वो नहीं बने। लेकिन इस बात इससे भी जो उनसे ना बात इकबाल साहब आगे की है, ये इन्होंने फैसिलिटेट किया तो हालात यहाँ तक आए, ये यहाँ तक पहुंचे, और यहाँ तक जो उनसे ना फैसिलिटेशन हुई। आप पहले देख ले पीटीएम को गवर्नमेंट के 17 जो माह थे, जो उन्होंने जो किया और जो अवाम को ऊपर टैक्सेस की भरमार की, और फिर फैसिलिटेट हर बंदे को किए, और फिर कानून सारे खत्म किए। मैं एक बात करना चाहूंगा कि पीटीआई जो चेयरमैन है, बानी चेयरमैन है, जी जी, उनको भी अपने रवैये पर गौर करना चाहिए, उनको भी अपने साबिक़ा गलतियों के से जिद बना के पीछे हटना चाहिए, उनको भी साथियों का इंतखाब बेहतर करना चाहिए, उनके भी जो गलतियां हैं कि रिकन्सिलेशन को की तरफ उनको भी आना चाहिए। उनको भी ये नहीं है कि ताकत हो तो मैंने किसी से बात ही नहीं करनी, ये रिकॉर्ड पर है। इकबाल साहब हुकूमत में उन्होंने किसी से कोई बात नहीं। इकबाल साहब आपने जो पहली बात की थी ना, वो इतनी खूबसूरत बात है कि जो है ना, जो भी कौमें हैं वो परवान चढ़ती हैं, वो कुरान में अल्लाह का फैसला बकायदा वो परवान चढ़ती है अदल से, इंसाफ के। वो पीटीआई के जो बानी है उन्होंने तो क्या किया, उन्होंने सिर्फ यही क्लेम किया ना कि जो है ना हर बंदे को एहतसाब उसका होगा, एहतसाब का नारा लगाया, उसने कहा कि मैं एहतसाब करूंगा और मैं जो है उनको कटारे में लेके आऊंगा, यही बात थी और तो बात नहीं थी। बड़ी बात ये मैं बात आपकी बड़ी बात नहीं मानता। उन्होंने फिर उनके नीचे मुझे बताइए कि फरा जो गोगी है उस पर जो 22 गाड़ियां उनके पास से बरामद हुई हैं, तो कौन सी शख्सियत पाकिस्तान को पीएचडी करके बैठी थी? फौजदार ने कौन सा कोई वाइस चांसलर किसी स्कूल किसी यूनिवर्सिटी का था? सर सारी ब्यूरोक्रेसी के जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स की वो बैंक्स के जरिए रिकॉर्ड है, इसमें कौन सी बात है? नहीं सर, आपकी बात, उनको भी जिद छोड़नी चाहिए। बात आपकी जो है ना इस हद तक मैं मानता हूं, लेकिन आप देखिए पीडीएम की गवर्नमेंट ने और मौजूदा उसके बाद केयर लेबर के गवर्नमेंट में भी जो फराह गोगी के ऊपर जो इल्जाम लगे, उनकी वो गाड़ियां ही सिर्फ निकली है, केस तो कोई नहीं हुआ, केस उन्होंने कोई बिल्ड नहीं किया। केस आ जाके कौन सा बनाया इद्दत का, आ जाके घड़ी का फराह गोगी कौन है?
وہ جمیل کی بیوی ہے. جمیل کون ہے؟ جو اقبال کا بیٹا ہے. جو اقبال کون ہے؟ مسلم لیگ نون کا منسٹر بھی رہا ہے کئی دفعہ. تو پھر یہ ان کی یہ فرق ہوگی پی ٹی آئی کی تو نہ پھر تو ان کی پھر سمجھ کیوں نہیں لگی یہ کون ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت وزار نے جتنا پنجاب کو نقصان پہنچایا وہ ریکوریبل ہے. آپ نے دیکھو انہوں نے اسے ایسا بھی آیا تھا کہ سی ایم ہاؤس میں صرف وزار کو پی ٹی اے کا کہہ سکتے تھے, ساری بیوروکریسی پرانی لگی ہوئی تھی. بیٹے کا کام اس نے کیا, کرپٹ آدمی صرف اس نے 9 مئی سے ڈس لنک کیا, اس کو چھوڑ دیا گیا. یہ بھی پاکستان میں عجیب و غریب تھا کہ جس آدمی 9 مئی کے دن پی ٹی اے کے ساتھ تھا وہ اور بعد میں چھوڑ گیا, اسے کچھ نہیں ہوا. اب اس پر بھی تو غور عدالتوں کو کرنا چاہیے تھا نا. ہم عدلیہ کی بات کرتے ہیں, عدلیہ ان کو گریبان سے پکڑ کے لاتی کہ اگر تو تم 9 مئی کے دن اور 2 مہینے تک بعد میں بھی ان کے ساتھ رہے ہو تو تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تم آئی پی پی میں جا رہے ہو, تم کسی اور جماعت میں جا رہے ہو, یہ کیا بات ہوئی؟ اقبال صاحب یہ آپ کو بھی پتا ہے خاص جگہ سے حکم آتے ہیں اس کو پکڑ لو, اس کو چھوڑ دو, اس کو گرفتار کر لو. تو جانور ہے یہ, اب اور آپ نے یہ بھی تو دیکھا ہے کوئی جانور لے لے ہیں کون سی چیز. سر آپ نے یہ بھی دیکھا ہے وہ بیچارے 6 ججز جس ملک میں جج جو ہے نا عدلیہ ہر عدلیہ کے وہ جج اٹھ کے جو ہے نا انصاف مانگتے پھرے اپنے لیے, جج اٹھ کے اپنے لیے تحفظ مانگتے پھرے. مریم نواز جو ہے نا وہ باقاعدہ سپریم کورٹ کے باہر جو ہے نا جلسہ کرتے ہوئے کہے کہ وہ ڈرو اس وقت سے کہ یہ لوگ تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے, تمہارے گھروں کو آگ لگا دیں گے. یہ ججز کو انہوں نے کہا تھا نا. تو اگر یہاں تک بات آ جائے اور پھر یہ ججز جو ہے نا وہ خط لکھے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اور کہے کہ جناب ہمارے بیڈ روم میں کیا, ہمارے ڈرائنگ روم میں کیا, ہمارے بیڈ روم میں بھی کیمرے, ہمارے بنوئی کو اٹھا لیا جاتا ہے, ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمارے آپ کے بچے فلاں اسکول میں جاتے ہیں اور اتنے بجے جاتے ہیں. یہاں تک تو معاملہ میں خود جوڈیشل افسر چھوٹا سا رہا. لاسٹ منٹ سے جج صاحبان کو چاہیے تھا کہ جرأت سے فیصلے کرتے, اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہوتا ہے. آپ صرف یہ بابر ستار صاحب نے فیصلہ کیا, ایک میں مثال دے سکتا ہوں, باقی روتے رہے. آپ جسٹس اورنگزیب جو تھے وہ باقاعدہ عدالت میں روتے رہے جی ہماری بات کوئی نہیں مانتا. بھائی آپ کسی کو ڈسمس کریں, سزا دیں, پھر آپ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی. آپ بھی تاریخ پر تاریخ انٹرم کو آپ بڑھاتے رہے, پہلے ڈرتے رہے, لیکن وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. تو سر اقبال صاحب آپ دیکھیں تو صحیح, صرف ابھی تو ججز نے صرف اتنی بات کی ہے کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے تو ججز کے اوپر خط حملے شروع ہو گئے, خطوں کے ذریعے حملے شروع ہو گئے. آپ کو پتہ ہی, آپ جانتے ہیں کہ 6 بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا. فیصل ملک سابق ممبر تھے سپریم کورٹ بار کے, ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. کل آپ کے ساتھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے. کل تک کے لیے مجھے اور اقبال شاہد صاحب کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.